ثم پھر بعثنا بھیجا ہم نے من بعد ہی اس کے بعد رسولن کئی رسولوں کو الی قومہم ان کی قوموں کی طرف فجاؤہم تو وہ آئے ان کے پاس بالبینات روشن دلائل لے کر فما تو نہ کانو تھے وہ لیؤمنو ایمان لانے والے بما اس پر کذبو جو جھٹلا چکے تھے بھی اس کو من قبل پہلے. پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سارے رسول بھیجے جو اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے. وہ روشن دلائل لے کر آئے تھے مگر ان کی قومیں ایسی نہیں تھیں کہ ایک دفعہ جس بات کا انکار کر دیتی اس کا دوبارہ اقرار کرنے پر آمادہ ہو جاتی. یعنی جب ایک دفعہ انہوں نے دین کو جھٹلا دیا تو کبھی نہیں مانا. کیوں؟ ضد، تعصب، انا پرستی. کل جس کو میں غلط کہہ رہا تھا آج صحیح کیسے مان لوں؟ انا پرستی. یہ گھروں میں ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ کوئی چھوٹے کوئی کام کریں، کہیں کہ ایسے کریں تو ہو جائے گا، تو بڑے چڑھ کر کے اچھا چلو تم کر کے دکھاؤ، اور وہ کامیابی سے کر کر دکھا دے تو بڑے خوش نہیں ہوتے، ہے نا؟ تو وہ بطور لطیفہ واقعہ لکھا ہوا تھا کہ ایک لڑکا کہتا ہے کہ جی رات کو ہماری پانی کی موٹر خراب ہو گئی، بارش بہت ہو رہی تھی، ابا نے مجھے کہا کہ چلو پانی کی موٹر کو دیکھتے ہیں. تو کہتے ہیں ابا بہت دیر تک کوشش کرتے رہے، میں ٹارچ پکڑ کے کھڑا رہا تو پیچ نہیں کھلا. تو کہتا ہے میں نے کہا کہ میں نٹ کھول کے دیکھتا ہوں. تو ابا نے ٹارچ پکڑی اور میں نے کھولا تو ایک ہی دفعہ میں نٹ کھل گیا. تو ابا مجھے تھپڑ مار کے کہنے لگے دیکھا ٹارچ ایسے پکڑتے ہیں. تو یہ ایگو ہوتی ہے، یہ ایگو ہوتی ہے نا کہ بڑے یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارے بچے ہم سے زیادہ لائق اور ذہین ہیں. اکثر اوقات یہ مسئلہ آتا ہے. اور بچوں کے کئی طریقے ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے بہتر ہوتے ہیں لیکن ہمیں اچھے نہیں لگتے کہ ہمارے بچے ہم سے بہتر طریقے سے ہی کام کر سکتے ہیں، اپنے ہی بچے. یہ نیچرل ہے، دس از نیچرل. اب اسے کہتے ہیں انا پرستی. یہی چیز قوموں کے آڑے بھی آئی. اب قوموں میں مراد یہ نہیں کہ سارے کے سارے نبی سے چھوٹے ہوں گے، بڑے بھی تو ہوں گے نا. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بہت سارے تھے، کیونکہ خاندان تھا نا، قبائلی نظام تھا، تو کئی چچا تھے. سگے چچا کے علاوہ رشتے کے چچا جیسے ابو جہل وغیرہ بھی تھے. اب یہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے، تجربے میں زیادہ تھے اور عہدوں میں بھی بڑے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اٹھ کر کہا کہ آپ سب غلطی پر ہیں تو پھر تکلیف تو ہوئی، وہ تو ہوگی. اسی طرح آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اٹھ کر کہا تھا کہ ابا آپ غلطی پر ہیں. تو نوح علیہ السلام نے بھی جب اٹھ کر کہا تو کئی بڑوں کو کہا، اور یہ جتنے بھی انبیاء تھے انہوں نے جب بڑوں کو کہا تو بڑوں نے پہل تو فوری انکار کر دیا بغیر بات سنے، جیسا کہ ہم بھی کرتے ہیں. اور یہ بہت ہی غلط روش ہے. بچوں کی بات کو توجہ سے سننا چاہیے. بہت دفعہ بچے ہم سے بہتر بات کہہ رہے ہوتے ہیں، ہاں اگر غلط ہو تو ان کو سمجھا دیں. انہوں نے فوری طور پر انکار کر دیا. اور بعد ازاں جب تھوڑے عرصے کے سننے سے یا تفکر سے ثابت بھی ہو گیا کہ یہ لوگ غلط ہے، تب بھی انہوں نے بات نہیں مانی. کیوں نہیں مانی؟ اب انا کا مسئلہ بن گیا تھا. جس کو میں نے غلط کہا میں اب اس کو صحیح کیسے مان. اچھا کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ آپ نے کبھی کوئی غلط بات کہہ دی ہو، جھوٹ بول دیا ہو، اور بعد ازاں اس کو تسلیم کرنے کی ہمت نہ پڑ رہی ہو کہ میں نے یہ بات غلط کہی؟ کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو سکتی، کوئی بھی. کبھی زندگی میں ایسا اتفاق ہوا بچپن میں یا بڑے ہو کر کہ کوئی بات غلط کہہ دی، کچھ بھی، اور اب بعد میں پتا ہے کہ میں نے یہ بات غلط کہی ہے اور اس سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اپنے لیے ہی پیدا ہو رہا ہے، لیکن اب ہمت نہیں پڑ رہی کہ سچ کو قبول کر لیں؟ ہوتا ہے نا ایسا زندگی میں. بہت مشکل لگتا ہے. اپنی غلطی قبول کر لینا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. کوئی بڑی نہیں، چھوٹی بات. یا فرض کریں کہ آپ پیپر دے کر آئے ہیں میٹرک کا اور آپ کا پیپر اچھا نہیں ہوا، تو اب گھر والے پوچھتے ہیں کیسا ہوا؟ بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، ہو گئی بات. اب بعد میں جب رزلٹ آیا، اب رزلٹ قریب ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ میں نے تو پیپر اچھا نہیں کیا، تو اب جان پہ بنی ہوئی ہے. لیکن اب کس منہ سے کہوں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میرا پیپر اچھا نہیں ہوا، میں نے تیاری نہیں کی ہوئی تھی. تو پھر رزلٹ آتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ میرا پیپر ہی بدل دیا، میرا تو پیپر ہی بہت اچھا تھا. ایسے ہی کرتے ہیں نا. تو اس طرح کے بہت سارے جھوٹ ہم زندگی میں بولتے رہتے ہیں. ہر انسان کبھی نہ کبھی بولتا ہے. نہ بولنا بہت اچھا ہے، لیکن شاید ہی کوئی ایسا متقی ہو جس نے ہمارے آج کے حد میں کبھی زندگی میں کوئی جھوٹ نہ بولا. اسی طرح چھوٹے چھوٹے کئی جھوٹ ہم بول لیتے ہیں. جیسے کوئی کام نہیں کیا
تو والدہ نے پوچھا یا ساس نے پوچھا چل نہیں سکتی فلاں کام کر دیا, جی امی کر دیا. اب امی وہی چیز مانگ لیتی ہیں تو پھر جان پہ بناتی ہے, اب کہاں سے لائیں, وہ تو کیا ہی نہیں تھا. تو پھر ٹال مٹول امی یوں امی وہ کرتے ہیں نا. اس طرح کی زندگی میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کر گزرتے ہیں. تو آپ دیکھیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تسلیم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ تو پھر بہت بڑا معاملہ تھا. تو ایک دفعہ جب انکار کر دیا تو اب انا کا مسئلہ بن گیا. رشتوں میں بھی ایسے ہوتا ہے. بعض اوقات بچے کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں اور محض اس وجہ سے والدین نہ کر دیتے ہیں کہ بھی بیٹے نے یا بیٹی نے کہا. اب بعد میں سارا خاندان سمجھاتا ہے کہ مسئلہ کیا, اتنا اچھا رشتہ ہے, تمہارا یہ بھی فائدہ ہے وہ بھی فائدہ ہے. اب ابا جی اماں جی کو مسئلہ ہی ہوتا ہے ایک دفعہ نہ کر دی, اب کس منہ سے ہاں کریں. سارا خاندان سمجھا کر تھک جاتا ہے, ابا جی اماں جی نہیں مانتے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ صرف ایگو, فالس ایگو, جھوٹی انا, جس کا کوئی سبب نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. بیٹے نے کہا میں نے نہ کر دیا, اب ہاں کیسے کر لوں. ہوتا ہے نا ایسے بہت سارے معاملے ہیں زندگی میں. تو آپ دیکھیے انا ایک بہت بڑا پتھر ہے, بہت بڑا پتھر. تحفہ مجھے انا کا یہ اچھا دیا گیا, مجھ کو میرے وجود سے الجھا دیا گیا. تو ہم خود اپنے آپ سے, اپنے بچوں سے الجھتے رہتے ہیں اپنی اس فالس ایگو کے لیے. تعصب کے بعد سب سے بڑا پتھر ہے انا, میں. یہی تو شیطان نے کہا تھا, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. آپ میں کو کراس کر کے ہم میں آ جاتے ہیں نا تو آپ بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس انا کے پتھر کو پار کرنا بہت مشکل ہے. دوسرے کو کراس کرنا بہت آسان ہے, ہم آسانی سے کر لیتے ہیں. یعنی راستے میں کوئی دوسرا آ رہا ہے, کوئی بہن بھائی, کوئی رشتہ, کوئی بڑا کوئی چھوٹا, اسے ہم آسانی سے پھلانگ لیتے ہیں. لیکن جب اپنا آپ راستے میں آ جاتا ہے نا, ایگو آ جاتی ہے, انا آ جاتی ہے, پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اسے کراس کرنا. تو ان لوگوں کے راستے کو روکنے والی چیز انا تھی, اور شیطان کو روکنے والی چیز بھی انا تھی. تعصب انا سے جنم لیتا ہے, جھوٹی انا سے. ایک تو خودداری ہے نا, پازیٹیو انا, خودی جسے اقبال کہتے ہیں, وہ تو ہونی چاہیے, سیلف اسٹیم تو ہونی چاہیے. لیکن تکبر, غرور, جھوٹی انا, یہ جب آ جاتی ہے نا تو یہ پھر انسان کے اندر کیا لاتی ہے؟ تعصب. ایک ناول ہوا کرتا تھا پرائڈ اینڈ پریجڈس, غرور اور تعصب, بالکل صحیح نام تھا اس کا, پرائڈ اینڈ پریجڈس. غرور جس سے تکبر نے جنم لیا. ویسٹرن تھا وہ, یعنی یورپ کے بارے میں, برٹش نیشن کے بارے میں تھا. برٹش نیشن میں بہت زیادہ تعصب پایا جاتا ہے نسلی اعتبار سے, تو اسی پر وہ تھا بیسڈ. شاید کبھی آپ نے بھی پڑھا ہو, پرائڈ اینڈ پریجڈس. تو یہ حقیقت ہے کہ تکبر سے ہی تعصب جنم لیتا ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. جہاں تکبر نہیں ہوتا وہاں تعصب کس بات کا, وہاں تو سب کے لیے رواداری ہوگی. تو یہ ساری قوموں کو یہی مسئلہ پیش آیا. انہوں نے اپنے انا کی خاطر اپنے نبیوں کو جھٹلایا, اور جب ایک دفعہ جھٹلا لیا تو وہ انا کا مسئلہ بن گیا. پھر کبھی بھی یہ نہیں مان سکے, دلوں سے جاننے کے باوجود کہ یہ نبی صحیح ہیں, نہیں مان سکے. اسی لیے آپ دیکھیں جنہوں نے مانا وہ بڑے عظیم لوگ تھے, جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, جیسے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ. وہ دشمن رہے نا, اور پھر بعد میں مسلمان ہوئے, غور و فکر کر کے مسلمان ہوئے. تو انہوں نے مانا کہ ہم غلط تھے اور آپ صحیح ہیں. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ, ہے نا, کہ دشمن رہ کر مسلمان ہوئے. ہمیشہ پہلے غلط سمجھا اور پھر حقیقت کو سمجھنے کے بعد مسلمان ہوئے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ, عدی بن حاتم. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ خاص طور پر کفار مکہ, یہ تو بہت عرصے تک کنفرنٹ کرتے رہے اور پھر آخر کار اپنی غلطی کو مان لیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلوان وہ نہیں ہوتا جو اپنے غصے, جو سامنے والے کو پچھاڑ لیتا ہے. پہلوان وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے پر قابو پاتا ہے اور جو اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو غلطی مان لینا اصل بہادری, اور اس کے لیے واقعی بڑا حوصلہ چاہیے. تو یہ سچ ہے, یہ قول ہے اور سچ ہے کہ تھپڑ مارنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی, معافی مانگنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی. سچ. یہاں پر آ کر یہ لوگ ہار گئے.
کذالک اس طرح نتبعو ہم نے مہریں لگا دی علی قلوب المعتدین حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر. اس طرح ہم نے حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر مہریں لگا دی. حد سے گزرنے کی دلیل کیا ہے؟ کیسے آپ جان سکتے ہیں کہ حد سے گزرا ہوا ہے؟ نافرمانی تو ہم کبھی نہ کبھی کاری گزرتے ہیں. اپنے گناہ پر اصرار کرنا, گناہ پر اڑ جانا, ہلنا نہ گناہ سے, اور پھر یہ کہنا میں صحیح ہوں. ٹھیک ہے, یعنی ایک تو بندہ گناہ کرتا ہے, چلو مانتا ہے کہ میں گنہگار ہوں اور مجھ میں ہمت نہیں ہے, یعنی کہ میں یہ سب چھوڑ نہیں پاتا, چلو اس کے لیے بھی گنجائش ہے. ایٹ لیسٹ وہ اعتراف کر رہا ہے اور اس کو احساس گناہ ہے, تو کبھی تو توبہ کی توفیق ملے گی. جیسے نشہ ہوتا ہے نا, اس کی لت ہوتی ہے, اسی طرح گناہ کی بھی لت ہوتی ہے. تو بعض لوگ جینونلی چھوڑنا چاہتے ہیں مگر کمزوری فطرت کے بنا پر نہیں چھوڑ پا رہے ہوتے. جیسے ایک صحابی نے آ کر کہا تھا کہ مجھ سے زنا نہیں چھوڑا جا رہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی. ٹھیک ہے, تو بعض لوگ کمزوری فطرت کی بنا پر نہیں چھوڑ پا رہے ہوتے. آپ دیکھیں ٹی وی کو ہی دیکھ لیں کہ آپ تہیا کرتے ہیں کہ اچھا میں آج سے ٹی وی بالکل نہیں دیکھوں گی, پھر دوبارہ کوئی آواز کان میں پڑتی ہے اور آپ بھول جاتے ہیں اپنا ہے. یا کسی کے گھر جاتے ہیں کہتے ہیں اچھا ذرا دیکھو یہ ڈرامہ یہاں پر پہنچ گیا, اور آپ بے خیالی میں بیٹھ جاتے ہیں, پھر خیال آتا ہے میں نے کیا کیا. تو کچھ چیزیں چھوڑنی اتنی آسان نہیں ہوتی, کیونکہ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان میں لذت ہے. یہ ایک بڑا امتحان ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی اور وہ لذتوں سے ڈھانپ دی گئی تھی اور خواہشوں سے ڈھانپ دی گئی تھی, اور مجھے جنت دکھائی گئی اور وہ آزمائشوں سے ڈھانپ دی گئی تھی. تو جہنم میں لے جانے والے جتنے کام ہیں وہ دنیا کے اعتبار سے لذیذ ہیں, ان میں لذت ہے, جس کی وجہ سے ان کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے میٹھا چھوڑ دیں, شوگر ہوگی, تو آسانی سے نہیں نا چھوٹتا. یاد آتا ہے نا کتنے دن تک. جو چھوڑ بھی دیتے ہیں, جو پرہیز کر بھی لیتے ہیں, وہ بھی آغاز میں ان کو دقت ہوتی ہے. کتنے دن چائے کا مزہ نہیں آتا, کتنے دن انہیں کسی ایسی چیز کا مزہ نہیں آتا جس میں میٹھا استعمال ہوتا. تو لذت ہے, وہ انسان کو یاد آتی ہے. بالکل اسی طرح اگر کوئی گناہگار توبہ بھی کرتا ہے تو بعض اوقات وہ لذت اسے پھر کھینچ لیتی ہے, کمزوری فطرت سرزد ہو جاتی ہے. یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے. یہ ان کے بارے میں نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو گناہ کرتے ہیں, گناہ پر اصرار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے جو کیا ٹھیک کیا. جیسے پودی پہ آپ کہتے ہیں انہوں نے ہر ڈرمنگ ٹائپ پتہ ہے مجھے سارا, وہ تو ایک جہالت کی قسم ہے تو وہ یہی بات. لیکن اللہ رب کریم ان پہ رحم کرے. بس یہ کہ ہمارا وہ طبقہ جو کہتا ہے کہ نہیں, کیا مطلب ہے کہ نماز پڑھے بغیر میں مسلمان نہیں ہو سکتا, ہے نا. اگر میں ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہو گیا, ہو سکتا ہم تم سے اچھے مسلمان ہو. بھئی یہ کیا طریقہ ہے, نماز تم نہیں پڑھتے اور جو نماز پڑھتے ہے تم اس سے اچھے مسلمان ہو, کیسے, کون سی سائنس ہے بھائی. کم از کم مانو غلط ہو. نہیں, وہ مانتے بھی نہیں. اسی طرح بے پردگی کرنا اور پھر یہ نٹائی دکھانا, نہیں کرتے تو کیا ہوا. ہم بہت سارے پردہ کرنے والیوں سے اچھا, ہم نے بہت قرآن پڑھنے والیاں پردہ کرنے والیاں دیکھی. یعنی ایک تو گناہ کرنا, اس کے اوپر ہٹ دھرمی دکھانا, اور پھر جو نیک چلن لوگ ہیں ان کے اوپر بہتان باندھنا اور ان کی کمزوریوں کو, کیونکہ وہ بھی انسان ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی پردہ کرنے والی دیندار خاتون جو ہے وہ کنجوس ہوں یا جھگڑالو ہوں, کچھ بھی خرابی ہو سکتی ہے, کسی بھی انسان میں ہو سکتی ہے. تو وہ ان برائیوں کو فوکس کر کے اچھالنا کہ جی ہم نے دیکھا ہے فلاں تو دیندار عورت ایسی ہے, تو فلاں قرآن پڑھنے والی عورت ایسی ہے, بڑی دیکھی ہے ہم ان سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, یہ رویہ ہے حد سے گزرنے کا رویہ. بالکل گناہ کو سمجھتے ہوئے گناہ کرنا اور پھر اللہ سے نہ ڈرنا. ٹھیک ہے, گناہ پہ اصرار کرنا اور ڈھٹائی کے ساتھ اپنے گناہ کا جواز پیش کرنا اور نیکوکاروں کے اوپر پلٹ الزام دھرنا اور ان کی اچھائی کو چھوڑ صرف ان کی برائی اور خامی کو فوکس کرنا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. یہ ہے وہ رویہ جسے معتدین کا رویہ کہا گیا, حد سے گزر جانے والوں کا رویہ. ٹھیک ہے, کیونکہ جب تک آپ گناہ کو گناہ مانتے ہیں نا سمپلی, تب تک آپ کی اصلاح کی توقع ہوتی ہے. جس وقت آپ اپنے گناہ کا عذر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں تب آپ کی اصلاح کی توقع ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ جب آپ جواز تلاش کر لیتے ہیں تو گناہ ہونا کسی چیز کا آپ کے دل سے مٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے کہا گیا ہے عذر گناہ بدتر از گناہ, کہ گناہ کا جواز تلاش کرنا گناہ کرنے سے بھی برا کام. تو یہ عذر نہیں تراشنا. اب جو لوگ عذر تراشتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو صحیح قرار دیتے ہیں ان کو ہی یہاں حد سے بڑا ہوا کہا گیا.
تو ہر وہ قوم جس نے غلط طریقے اختیار کیے اور پھر اپنی غلط روی کو صحیح کہا، وہ سب کی سب تباہ ہوئی. اور اللہ نے کہا تب ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے. اب یہ مہر کس لیول پر جا کر لگتی ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا من بعدہم ان سارے رسولوں کے بعد. اب یہاں پر ایک بات کیا پتہ چلی کہ حضرت نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بہت سارے انبیاء ہیں. ہم کتنوں سے واقف ہیں؟ صرف 3-4 سے. ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل و اسحاق علیہ السلام، اور پھر یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام. دیٹس آل. ہم باقیوں سے نہیں واقف. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے بہت سارے رسول بھیجے، بہت سارے رسول بھیجے. اب وہ کتنے تھے ہمیں نہیں پتا. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ. پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. پتا ہے آپ کو موسیٰ علیہ السلام منتخب کیے گئے، بھیجے گئے. انہوں نے کہا کہ اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی شامل کر دیں. ہارون بھی منتخب کیے گئے اور ساتھ بھیجے گئے. دونوں بھائی دربار میں پہنچے اور جا کر بادشاہ سے ملاقات کی، فرعون سے، اور اسے اللہ کا پیغام دیا. بھی آیاتنا اپنی آیات کے ساتھ بھیجا. فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوم مجرمین، وہ تھے ہی مجرم لوگ. تو اللہ مجرموں کو بھی ایک موقع ضرور دیتے، لہٰذا قوم فرعون کو بھی موقع دیا گیا. حالانکہ وہ مجرم تھے، بت پرست تھے نا، بادشاہ کو بھی پوجتے تھے اور ویسے بھی بت پرست تھے. کئی بت بنا رکھے تھے. سب سے بڑا ان کا خدا سورج تھا، امون را. فرعون بھی اسی سے ہے، سورج کا نمائندہ. ٹائٹل تھا ان کا، نام مختلف ہوا کرتے تھے. اب یہاں ایک اور اہم بات یہ سمجھ لیں کہ یہود نے یوں پیش کیا موسیٰ علیہ السلام کے مشن کو کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے مصر آئے تھے، قبطیوں کو تبلیغ کرنے نہیں آئے تھے. تھا ایسا؟ نہیں تھا. قبطی بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے اور بنی اسرائیل بھی. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس اللہ کا پیغام ہی لے کر آئے تھے، اور یہ بات ہم بار بار دیکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دین ہی کی دعوت دی تھی. اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تب بھی بنی اسرائیل نے فلسطین ہی جانا تھا، کیونکہ ان کا اگلا کام شروع ہو رہا تھا نا. وہاں جانا تھا، رہنا تھا، اور ان کا مرکز فلسطین کو بننا تھا، جیسا عربوں کا مرکز سعودیہ بنا، عرب بنا. تو ان کا جو مرکز ہے وہ فلسطین نے بننا ہی بننا تھا. انہیں وہاں واپس جانا ہی جانا تھا. ان کا اوریجن بھی تو وہی تھا نا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق کو فلسطین میں آباد کیا تھا اللہ کے حکم سے، اور اسماعیل علیہ السلام کو عرب میں آباد کیا تھا. تو ان کا اصل جو جورسڈکشن تھا، جو کام کا دائرہ تھا، وہ فلسطین تھا یہود کا. تو انہیں واپس وہاں جانا تھا. عربوں کا عرب نہیں ہے، پوری دنیا ہے، لیکن انہیں فلسطین ہی جانا تھا واپس. اگر قبطی مسلمان بھی ہو جاتے تو بھی وہ وہیں پر رہتے مصر میں، اور ہو سکتا ہے ہارون علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا جاتا یا جو بھی اللہ کا حکم ہوتا، اور جو ہے بنی اسرائیل یہ فلسطین ہی واپس آتے. اور اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہوئے تو یہ کام پورا ہونا ہی ہونا تھا، لہٰذا انہیں پھر فلسطین بھیج دیا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے مشن کا ایک حصہ تھا بنی اسرائیل کو فلسطین میں آباد کرنا، ایک حصہ تھا. ٹوٹل مشن بنی اسرائیل کو آزاد کرانا نہیں تھا، وہ مشن کا صرف ایک حصہ تھا. اور یہ یاد رکھے بنی اسرائیل اس وقت مسلمان تھے، بے شک ہماری طرح گئے گزرے تھے، لیکن مسلمان تھے، یہودی نہیں تھے. یہودی تو یہ بعد میں جا کر اپنے آپ کو کہلوانے لگے. اس وقت تک یہ مسلمانوں ہی کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، اگرچہ عملی حالت ان کی کم و بیش ہمارے جیسی تھی، بے عملی اور وظیفے ڈھونڈنا، شارٹ کٹ تلاش کرنا ہمارے جیسی حالت تھی، لیکن تھے مسلمان، کہلاتے مسلمان تھے، جانے مسلمان کے نام سے جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ان کی رہائی بھی چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے مقصد یہ تھا کہ قبطی لوگ مسلمان ہو جائیں. تو اتنے سال جو موسیٰ علیہ السلام ہے اسی مقصد کے لیے انہیں دعوت دیتے رہے. پھر جب فائنلی یقین ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تب اللہ کریم نے کہا کہ نہیں، ان کے حال پہ چھوڑ کر آپ نکل جائیں. اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے جو انجام ہوا فرعون اور اس کی قوم کا.
فلما پھر جب جاءہم آیا ان کے پاس الحق حق من عندنا ہماری طرف سے، قالو انہوں نے کہا انا بے شک ھذا یہ ہے لسحر جادو مبین کھلا ہوا. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی دلیل جو تھی دکھائی گئی تھی نا ان کو، سانپ بننا عصا کا اور ہاتھ کا چمکنا ید بیضا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ جادو ہے. کالا کہا موسیٰ نے اتقولون کیا تم کہتے ہو للحق کی حق کے لیے لما جاءکم جبکہ وہ آ چکا ہے تمہارے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات تم حق کے بارے میں کہہ رہے ہو حالانکہ حق تمہارے سامنے آ چکا ہے. اسحر ھذا کیا تمہیں یہ جادو لگتا ہے؟ ولا یفلح الساحرون حالانکہ جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پاتے. یعنی ٹھیک ہے بظاہر معجزہ کرامت اور جادو ملتے جلتے نظر آتے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص تھوڑی سی عقل سے ایک جادوگر کا اور ایک مصلح کا فرق سمجھ سکتا ہے. کیا کوئی جادوگر آج تک کسی بادشاہ کے پاس حق کا پیغام لے کر گیا ہے؟ اس کے سامنے کھڑے ہو کر جان خطرے میں ڈال کر اس نے حق کا پیغام دیا ہے؟ اچھا جادو سیکھتے کس لیے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے نا. اب ایسا تو کوئی جادو کبھی کسی کو نہیں ملا جیسا ہم کہانیوں میں الادین وغیرہ کی پڑھتے ہیں کہ وہ جن آ کر محل بنا دے اور سب کچھ لا دے، ایسا تو نہیں ہوتا. اب جادو کے ذریعے پیسہ کیسے کما سکتے ہیں؟ جادو دکھا کر. تو پھر ان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ منٹے ترلے کرتے ہیں کہ رئیسوں کو بادشاہوں کو جادو دکھائیں اور ان سے انعام پائیں، اور ان کی خوشامدیں کرتے ہیں، ان کے سامنے حضوریاں کرتے ہیں، تبھی تو انعام ملتے ہیں. تو کوئی جادوگر کسی بادشاہ کو چیلنج کیوں کرے گا؟ آپ یہ دیکھیے جو جادوگر بلائے گئے انہوں نے بھی سوال کیا کیا تھا؟ اگر ہم کامیاب ہو گئے ہمیں کیا ملے گا؟ کہا تھا نا. تو بادشاہ نے کہا تمہیں انعام بھی ملے گا اور میں تمہیں اپنے درباریوں میں بھی شامل کروں گا. فرعون نے کہا تھا. تو ایک پیشہ کوئی بھی ہے، سیکھنے والے کا مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے. لہٰذا جادوگر جادو سیکھتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے. انہیں کیا پڑی ہے بادشاہ سے دشمنی مول لینے کی؟ پھر آپ دیکھیں جادوگروں کے عادات و اخلاق کیا ہوتے ہیں. جو تو جگلر ہے نا، مداری قسم کے جادوگر، وہ تو عام افراد کی طرح ہوتے ہیں، کہیں کچھ چیزوں میں اچھے کچھ چیزوں میں برے. اور جو جادو ٹونے والے جادوگر ہوتے ہیں وہ تو عام افراد سے گئے گزرے ہوتے ہیں، گندے مندہ رہنا اور بری حرکتوں کی عادت، گندے کام کرنا، اخلاقی اعتبار سے بھی گندے کام کرنا. اور کہاں ایک نبی اور ایک مصلح قوم کہ جن کی شخصیت عام افراد سے بے حد مختلف ہوتی ہے، بہت صاف شفاف اور چمکدار ہوتی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے اولو العزم انبیاء میں سے. تو موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، ان کی سچائی، ان کا طرز زندگی، ان کا بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کہنا کہاں سے ان کو جادوگر ثابت کر رہا تھا. اب جادوگروں کے طور طریقے تو وہ بھی دیکھ رہے تھے. دیکھیں جو جگلر جادوگر بھی ہوتا ہے تو کیسا وہ بیچارہ زرق بر کپڑے پہن کر اور کارٹون بن کر سامنے آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگ پسند کریں، اور ڈرامہ کیسا کیسا کرتا ہے. تو کہاں ان کی یہ حرکتیں اور کہاں ایک نبی کی صداقت، وقار، سادگی، سیدھی بات کہنا، حق بات کہنا، اور پیسے کی لالچ رکھنا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہ پیسے کے لیے. تو یہ دونوں چیزیں کہاں ٹیلی کر رہی تھیں؟ کہاں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر انہیں خیال آ رہا تھا کہ یہ کوئی جادو کا کرتب دکھانے کے لیے آئے ہیں؟ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حق بات تمہارے سامنے ہے، تم بخوبی جانتے ہو کہ میں جادوگر نہیں ہوں، نہ میرا حال حلیہ جادوگروں جیسا ہے، نہ میری تمنا جادوگروں والی ہے. کون سا جادوگر دنیا میں آج تک پیدا ہوا ہے بھائی جس نے یہ کہا ہو کہ اسلام قبول کر لو؟ کوئی دنیا میں ایسا جادوگر نہیں ہے. چاہے آپ جگلری کے معنی میں جادوگر لیں اور چاہے آپ جادو ٹونا کے معنی میں جادوگر لیں، طلسم کے معنوں میں لیں، کوئی جادوگر حق کی تبلیغ کے لیے آج تک نہیں نکلا. کیونکہ جادو اور حق یہ دو چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. جیسے ایک نیام میں دو تلواریں نہیں نا اکٹھی ہو سکتی، جادو اور حق پرستی اکٹھی نہیں ہو سکتی. جادو تو ہے ہی شیطان کو بڑا ماننا، شیطان کی پوجا پاٹ، اور کیا ہے جادو. تو یہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے دیکھ کر کہاں سے تمہیں جادوگری کا خیال آ رہا ہے؟ جادوگر تو کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے جس میں فلاح یافتگی ہو، اور میں تو اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں جو 100% فلاح یافتگی کا راستہ ہے، تو کیسے تم مجھے جادوگر قرار دے رہے ہو؟ اور یہ جو حصہ ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ،
جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے. یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا جو ہے نا اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہے جو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بات نکلی. جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ اپنے کام میں نہ اپنے انجام میں. ٹھیک ہے، تو جادوگروں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک باطل علم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. صرف یہ ہے کہ شیاطین سم ٹائم ان کی مدد کرتے ہیں، شیاطین جنات، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں. شیطانوں کا کام بھی ہوتا رہے. تو جادو کی لائن میں کامیابی نہیں مل سکتی کسی صورت. کالو انہوں نے کہا اجیتنا کیا تو آیا ہمارے پاس، تلفتنا تاکہ پھیر دے ہمیں. لام فے تے یہ ایک نیا لفظ ہے، پھیرنا. لام فے تے، الفت کا لفظ آپ نے دیکھا وہ لفظ سے ہے، الگ لفظ ہے. لام فے فے لفظ سے ہے، اور یہ ایک نیا لفظ ہے لام فے تے، پھیر دینا، گھما دینا. لتلفتنا تاکہ تو پھیر دے ہم کو. ویسے ہی آپ کو تلفتنا الفت سے ملتا جلتا لگ رہا ہے، مگر یہ الگ الگ ہے، ان کی روٹس الگ ہیں. اما اس سے جو وجدنا پایا ہم نے علیہ اس پر آباءنا اپنے باپ دادوں کو. وہ کہنے لگے، یعنی فرعون اور اس کے سردار کہنے لگے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس دین سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا. یہی بات ہمیں بھی پیش آتی ہے نا، ہمارے بڑے یہی کرتے آئے. وَتَكُونَ اور ہو جائے لَكُمَا تم دونوں کے لیے الْكِبْرِيَاءُ بڑائی فی الارض زمین میں، اور تم دونوں ہمارے علاقے کے بڑے بن جاؤ. یہ بات بھی اس بات پر دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بنی اسرائیل کو ساتھ بھیج دو، وہ کہہ رہے تھے ایمان لے آؤ، ہمیں نبی مان لو. تبھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ تم ہمارے سردار بننا چاہتے ہو، ہماری حکومت چھیننا چاہتے ہو. اور یہ بات فرعون نے بار بار کہی ہے نا. تو اس بنا پر باغی قرار دینے کی کوشش کی موسیٰ علیہ السلام کو، حکومت کا جو ہے دشمن قرار دینے کی کوشش کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تقاضا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ. تو ظاہری بات ہے نبی امتی سے بہت افضل ہوتا ہے، اتنی سینس تو ان میں بھی تھی. تو اس بنا پر وہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ یہ نبوت کا ڈھونگ رچا کر سیاسی غلبہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو اور ہماری حکومت ہمارے اقتدار چھین لینا چاہتے ہو. وما نہیں نحنو ہم لکما تم دونوں کے لیے بمؤمنین ایمان لانے والے، ہم تم دونوں پر ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ وہی مسئلہ، تم ہمارے سردار نہ بن جاؤ، جو ابو جہل کو مسئلہ تھا وہی مسئلہ ان کو تھا. تم ہمارے بڑے بن جاؤ گے، ہمارے سردار بن جاؤ گے، ہم تو تم پر ایمان نہیں لائیں گے. وقالا کہا فرعون نے اتونی لاؤ میرے پاس بکلی ساحر علیم ہر ماہر جادوگر. فلما پھر جب آ گئے السحرۃ جادوگر، قالا کہا لہم ان سے موسیٰ نے الکو ڈالو ما انتم ملکون جو ہو تم ڈالنے والے. پھر جب سارے جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا دکھاؤ جو جادو تم دکھانے والے ہو. آپ کو پتا ہے پورا واقعہ تفصیل سے، انشاءاللہ دوبارہ بھی آئے گا، پھر پڑھیں گے کہ جب یہ چیلنج موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا تو موسیٰ علیہ السلام اس پر بہت خوشی سے راضی ہو گئے، اور انہوں نے کہا بالکل چیلنج رکھو میرا اور جادوگروں کا، اور دن ایسا ہونا چاہیے کہ بڑے جشن کا دن ہو تاکہ سب لوگ اکٹھے ہوں. تو طے ہوا کہ ان کا جو عید کا دن ہوا کرتا تھا اس پر سب لوگوں کو انوائٹ کیا گیا اور کھلے میدان میں یہ مقابلہ ہوا. جادوگر آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ پہلے آپ دکھائیں گے جادو یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پہلے تم دکھاؤ. تو ان سب نے اپنی چھڑیاں اور رسیاں وغیرہ پھینکی اور وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی لوگوں کی نظروں کے سامنے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی چھڑیوں اور رسیوں نے حیت نہیں بدلی، لوگوں کو وہ سانپ دکھائی دینے لگے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی. اور موسیٰ علیہ السلام اس منظر سے ہیبت زدہ بھی ہوئے، اور یہ فطری بات ہے کیونکہ وہ توریت کے مطابق 500 جادوگر تھے، تو 500 کیا 50 بھی رہے ہوں، اور انہوں نے 2 10 کسی نے 2 کسی نے 4 کسی نے 10 اپنی اپنی قوت کے مطابق انہوں نے وہ رسیاں یا وہ پھینکی لاٹھیاں. تو 50-60 سانپ اگر آپ کو اپنی طرف دوڑتے نظر آئیں تو کیا آپ خوف زدہ نہیں ہوں گے نا. تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہیبت زدہ ہوئے. تو اللہ رب کریم نے کہا موسیٰ آپ بالکل مت ڈریے اور اپنا عصا زمین پر ڈالیے. تو جب عصا زمین پر ڈالا تو وہ ساری جو یہ چیزیں تھیں ان کو نگل گیا، کھا گیا، اور میدان صاف ہو گیا، چٹیل ہو گیا. تو اس سے ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا تھا وہ سچ مچ سانپ بنا تھا، جس کا منہ تھا، میدا تھا، سب کچھ تھا. وہ اپنی حیت بدل لیتی تھی لکڑی، یہ اللہ کے حکم سے تھا.
اور جادو سے کبھی حیت نہیں بدلی جا سکتی. یہی چیز جب جادوگروں نے دیکھی تو وہ ایمان لے آئے. فلما پھر جب الکو انہوں نے ڈالا کالا کہا موسیٰ نے ماجک تم بھی سحر جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جو تم دکھا رہے وہ جادو ہے, جو میں کہوں گا وہ کروں گا وہ جادو نہیں ہے. بلکہ موسیٰ بیچارے تو کرتے بھی نہیں تھے, وہ تو خالی عصا پھینکتے تھے, اس کو سانپ تو اللہ بناتا تھا. ان اللہ سیبطلہ, اللہ اس سب کو باطل کر دے گا جلد ہی, کہ ابھی جب میں عصا پھینکوں گا تو اللہ اسے باطل کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, بے شک اللہ مفسدوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا. یعنی ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی کمیوں کو کون پورا کرتا ہے؟ اللہ کرے گا. تو جب کوئی فساد کے لیے کوئی کام کرتا ہے نا تو اللہ اس کام کو نہیں سنوارتے. اللہ رب کریم کبھی بھی کسی بھی طرح مفسدوں کے کام میں بہتری پیدا نہیں کرتے, انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوتی. یہ اللہ کا دستور ہے, اللہ کا طریقہ. یہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ فساد بھرپا کرنے کے لیے جادو کرتے ہو تو اللہ تمہارے کام میں بہتری نہیں پیدا کرنے والے, اسے نہیں سنوارنے والے. اور ہر کوئی جادو اسی مقصد کے لیے کرتا ہے, یا تو ٹونے ٹوٹکے کرنے کے لیے, اور یا پھر لوگوں کو بے وقوف بنا کر مال لوٹنے کے لیے. بے وقوف بنانا ہی ہے نا, جو چیز حقیقت میں ہے نہیں وہ دکھانا. تو اصل میں تو لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے. جادو کے نام پر جو ٹرکس بھی ایون ہوتی ہیں تو وہ بھی تو بے وقوف بنانا ہی ہے. تو لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں, اور اس بے وقوف بننے کے لیے, اپنے آپ کو بے وقوف بنوانے کے لیے پیسے دے کر ٹکٹ خریدتے ہیں بیچارے. تو ہے تو لوٹ ہی نا ایک طرح کی. تو اسی لیے مفسد ہیں یہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جیسوں کے لیے کوئی فلاح نہیں ہے. وَيَحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ, اور ثابت کر دکھاتا ہے اللہ حق کو, بِكَلِمَاتِهِ, ہی اپنے حکم سے, وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, اگرچہ مجرم اس بات کو ناپسند کرے. اللہ حق بات کو حق بنا کر ثابت کر کے دکھا دیتے ہیں اگرچہ مجرموں کو یہ بات پسند نہ ہو. یعنی اللہ رب کریم ضرور ہی تمہارے جادو کو باطل کریں گے اور حق کو ثابت کر دکھائیں گے. اور آپ کو پتا ہے یہاں اس واقعے کی فردر تفصیل نہیں آئے گی, لیکن اللہ رب کریم نے اور جگہوں پر اس واقعے کو پورا کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور وہ سارے سانپوں کو نگل گیا, کھا گیا, تو پھر کیا ہوا؟ جادوگر مسلمان ہو گئے. فرعون نے انہیں سزا دی. انہیں کیا سزا دی تھی؟ مخالف ہاتھ پاؤں کٹوا کر سلیب چڑھوا دیا تھا تاکہ وہ سسک سسک کر مرے. اس سزا کا مقصد یہ تھا کہ دوسرے لوگ ڈریں اور اسلام قبول کرنے کی جرت نہ کریں. ٹھیک ہے, تو ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو چل رہا ہے, آج اس کا پہلا حصہ بیان کیا گیا. آپ کو پتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ جادوگر ہے. اسی بات پر متفق ہوئے جس وقت ان لوگوں کو پہلی دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ تبلیغ کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا کہ جو باہر سے آ رہے ہیں انہیں ہم کیا کہیں گے, حاجیوں کو کیا کہیں گے. تیسرا سال تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا, اور اعلانیہ تبلیغ کا پہلا ہی سال تھا. تو انہوں نے حج سے پہلے بیٹھ کر یہ مشورہ کیا اور سارے ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے, جو ان میں سب سے ایج میں سینئر تھا اور عقل مند مانا جاتا تھا. ولید بن مغیرہ نے کہا پہلے تم لوگ بتاؤ کیا کہو گے. تو پھر سب نے کچھ نہ کچھ بتایا. کسی نے کہا ہم کہیں گے پاگل ہے, کسی نے کہا جی ہم کہیں گے ساحر ہے, کسی نے کہا ہم کہیں گے کاہن ہے, کسی نے کہا ہم کہیں گے شاعر ہے. ہر بات کو جھٹلا دیا ولید بن مغیرہ نے کہ ایسی کوئی بات محمد میں دکھائی نہیں دیتی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آخر میں وہ کہنے لگے اچھا پھر آپ ہی بتائیں. تو بہت دیر سوچتا رہا, پھر کہنے لگا کہ جو بات وہ کہتا ہے وہ بات بڑی میٹھی ہے, اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے, ہم جو بھی بات کہیں گے اس پر فٹ نہیں بیٹھے گی. ہاں لیکن ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے. پھر سوچا پھر کہنے لگا ہاں یہی بات مناسب ہے کہ ہم کہیں وہ جادوگر ہے. تو اسی بات پر سب متفق ہو گئے اور سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے شہر میں ایک جادوگر آ گیا ہے جو ایسا جادو پھونکتا ہے کہ بائی کو بھائی سے, بیٹے کو باپ سے, شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے. اور لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے یعنی جادو سے ڈرنے کے لیے کانوں میں روئیاں ڈال کرتے تھے. اس طرح آپ کے خلاف مشہور کیا, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قرآن سناتے تھے, ہے. تو آپ کو بھی جادوگر کہا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے قصوں سے یہ بخوبی واقف تھے کیونکہ یہود کو یہ اہل کتاب مانتے تھے, موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے, توریت کو اللہ کی کتاب مانتے تھے.
اور اپنے سوا صرف یہود کو ہدایت پر سمجھتے تھے. اور جو آج ہمارے سارے فرقے کہتے ہیں نا جی اسی بھی صحیح تھے تسی بھی صحیح، تو کفار مکہ اور یہود بھی یہی کہتے تھے، تم بھی صحیح اور ہم بھی صحیح. ٹھیک ہے، لیکن صحیح صرف وہی ہوگا جو اللہ کی کتاب پہ چلے گا، باقی کوئی صحیح نہیں ہے. سارے صحیح اور سارے غلط کی کوئی کہانی نہیں ہے. یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا ساری صحیح ہیں جی ساری صحیح ہیں، یہ وہی سوچ ہے. اب یہ آپس میں ایک دوسرے کو صحیح کہتے تھے، صرف عیسائیوں سے نفرت کرتے تھے دونوں ہی، کیونکہ عیسائی مسلمان تھے اس وقت. پھر مسلمان اصل والے آ گئے تو پھر سارے مل کر مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے، کیونکہ سارے باطل میں پھنسے ہوئے تھے نا، تو پھر حق ساروں کو برا لگنے لگا، تو پھر متحد ہو گئے مسلمانوں کے خلاف. خیر، تو یہود جو تھے یہ بہت عرصے سے عربوں کے کانٹیکٹ میں تھے، اور عرب اپنا ان کا رشتہ بھی جانتے تھے بخوبی، تو انہیں رشتہ دار ہونے کی بنا پر بڑا پسند کرتے تھے، بڑی اہمیت دیتے تھے، اور انہیں اہل کتاب مانتے تھے. توریت کو اللہ کی کتاب کہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی کہتے تھے، اور ان کے قصے ان کے وعظوں میں شریک ہو کر سنتے تھے، اور کئی قصے انہیں زبانی یاد تھے، زبانوں پر تھے ان کے. تو موسیٰ علیہ السلام ان کے جانے پہچانے نبی تھے، تو اللہ نے اسی لیے نوح علیہ السلام کے فوراً بعد انہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا، اور پھر ان سے یہ کہا کہ موسیٰ کی قوم نے بھی ان کو جادوگر قرار دیا تھا، اگر تم اپنے نبی کو جادوگر قرار دے رہے ہو تو کوئی انوکھی بات نہیں کر رہے. وہی جہالت ہے جو موسیٰ کی قوم میں تھی. تو اب تم سوچ لو اسی جہالت پر اڑے رہو گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا، کیونکہ آگے ان کا انجام بھی آنا. ٹھیک ہے، تو اللہ رب کریم ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.